نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے ہے جن کو دانتوں کی تکلیف ہے، جن کو دانتوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے۔ ان حضرات کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الملک ہے، 29 سپارے کی یہ سورت ہے۔ اسی سورت کی ایک آیات ہے جس کو آپ نے دانت کے درد کے لیے پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو جس دانت کے اندر یا داڑھ کے اندر درد ہے تو اسی پر آپ نے ہاتھ کی انگلی رکھنی ہے۔ آپ یا خود کر سکتے ہیں بھی ٹھیک ہے، یا کوئی دوسرا بندہ اس آیات کو پڑھ سکتا ہے تو وہ آپ کے دانت کے اوپر انگلی رکھے، پھر اس آیات مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مارے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الملک کی کون سی آیات ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اپنی انگلی رکھی ہے، اسی دانت پہ آپ پھونک مار دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو 3 دن تک کرنا ہے، تو جتنا بھی پرانا درد ہے، جتنا بھی دانت کے اندر تکلیف ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، جتنا لوگ بیماری میں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔